बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन व सामीन को सरदार निजुल का सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है फ़िल्म हमारे 12 के ऊपर, और जितने एतराज़ात उसमें उठाए हुए हैं, एतराज़ात तो खैर नहीं, कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मैं एक एक इल्ज़ाम की तरदीद भी कर रहा हूँ और बाकायदा दलीलों के साथ उन्हें झुठला भी रहा हूँ। आज मैं बात करने लगा हूँ औरत के मकाम के ऊपर, औरत के मर्तबे के ऊपर, कि इस्लाम ने औरत को या एक बीवी को क्या हुकूक दिए हैं, क्या मर्तबा दिया है। और उससे पहले यानी कि इस्लाम आने से पहले ज़माने जाहिलियत में औरत को क्या हुकूक दिए गए थे और क्या मकाम दिया गया था, क्या सलूक उनके साथ रवा रखा जाता था और किस किस्म के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। औरत को इस्लाम ने क्या हुकूक दिए हैं। सबसे पहले आप ज़माने जाहिलियत से अगर हम शुरू करें तो अरब में देख लें, मिस्र में देख लें, इराक़ में देख लें, शाम में देख लें, आप हिंदुस्तान में देख लें, तो औरत के ऊपर किस किस्म के जुल्म सितम ढाए जाते थे कि औरतों को इतना हकीर समझा जाता कि उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जाती थी और अपने ज़ाती ख्वाहिशात के लिए जिस तरह से चाहे उसका इस्तेमाल किया जाता था, अपने हुक्म के मुताबिक उसे चलाया जाता था और औरत को एक हकीर तरीन मखलूक समझा जाता था। और साथ में कई इस तरह के कबाइल भी थे जिनमें अगर औरत पैदा हो जाती तो वो उस अपनी तज़लील समझते थे और माशरे में मुंह निकालना वो गवारा ना करते थे, मतलब लोगों को फेस नहीं कर सकते थे। तो वो उन्होंने अपनी औरतों को या अपनी पैदा होने वाली बच्चियों को ज़िंदा दफन करना शुरू कर दिया था। लेकिन जुल्म तो फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो हद से मिट जाता है। तो फिर इसी दौरान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने औरत को एक मकाम बख्शा, एक इज़्ज़त बख्शी और औरत का मर्तबा पूरी दुनिया को बताया। और जिस वक्त इस्लाम आया पूरे अरब में, चूँकि अरब मरकज़ था, तो अरब के इर्द गिर्द के जो ममालिक थे, पड़ोसी ममालिक थे, तो जो अरब जिस तरह का रवैया रवा रखते थे अपनी औरतों के साथ, तो आस पास के जो पड़ोसी ममालिक थे वो भी उसी तरह का रवैया रवा रखते थे। जिस वक्त इस्लाम आया, इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त बताई, उसका मकाम बताया, उसका मर्तबा बताया और इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ कहे कि भाई औरतें भी इंसान हैं, उन्हें भी ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है और उन्हें भी अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से, बहुत सी खूबियों से नवाजा है और उन्हें अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा किया है। इस्लाम ने उन्हें एक मकाम बख्शा, एक इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले इस्लाम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक इंसान होने का दर्जा दिया कि भाई आप उसे भी इंसान समझें, वो कोई हकीर नहीं है। और उसके ऊपर जो कुरानी आयत नाजिल हुई है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सूरह निसा की आयत नंबर 1 है, पहली आयत ये है जिसके तर्जुमे का मफ़हूम कुछ इस तरह से है। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक इंसान यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को बनाया। इसका मतलब ये है कि इंसान जो दोनों मियाँ बीवी हैं या मर्द और औरत हैं, वो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। और जो बीवी है वो अपने मर्द की, जिसके वो निकाह में जाती है, उसकी पसली से बनाई जाती है, जिस तरह से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाई गई थी। औरत के लिए मर्द लाज़िम है और मर्द के लिए औरत लाज़िम है। अगर इस माशरे में से मर्दों को निकाल दिया जाए, उनकी ख़त्म ही कर दिया जाए मर्दों को, तो औरतें मर्दों के बगैर कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर औरतों को ख़त्म कर दिया जाए तो मर्द औरतों के बगैर कुछ भी नहीं है। उसके बाद औरतों को ज़िंदा रखने का हक़ दिया गया है कि भाई ज़माने जाहिलियत में जिस तरह से औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, उसके ख़िलाफ़ इस्लाम गया कि भाई औरत को बुनियादी राइट्स हासिल हैं, उसे भी ज़िंदगी जीने का हक़ हासिल है। वो अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है, आपके लिए पैदा किया है। उसके साथ मोहब्बत व शफ़क़त फरमाएँ और उसे आप अच्छे तरीके से पेश आएँ, उसको अपने निकाह में लाएँ, उसकी हिफाजत करें ताकि आखिरत में आपको जन्नत नसीब हो। उसके बारे में कुरान की सूरह तौक़ीर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जुमा है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि उस वक्त को याद करो जब कि उस लड़की से पूछा जाएगा जिसे ज़िंदा दफन किया गया था कि किस जुर्म में उसे मारा गया है। यानी कि औरत, इस आयत में औरत के हुकूक की बात की गई है, यानी कि जो मर्द औरत के ऊपर, अपनी औरत के ऊपर जुल्म ढाएगा, उसे जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। और उसी के साथ खुशखबरी भी सुनाई गई है उन लोगों को जो अपनी औरतों का ख्याल रखते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और उन्हें उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पेश आते हैं। उन्हें जन्नत में उन्हीं औरतों के साथ रखा जाएगा जिनके साथ वो दुनिया में थे और उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुरानी आयत है। उसके बाद सूरह 3 में
سورہ 3 کی آیت نمبر 4 ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد معاشرتی میدان میں اگر دیکھ لیا جائے تو عورت کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، جہاں پر مردوں کو فوقیت دی گئی ہے، کئی جگہوں پہ مردوں کو فوقیت دی گئی ہے عورتوں پر، کئی جگہوں پہ عورتوں کو مردوں پر فوقیت دی گئی ہے، اور عورتوں کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ بے شک اگر آپ یورپ کی بات کر لیں تو یورپ میں بھی مردوں کو عورتوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، لیکن وہ اس صورت میں کہ وہ جب خود کو ایک مصنوعی مرد بنا کر پیش کرتی ہیں، جب وہ پیسہ کما سکتی ہیں، جب وہ کچھ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتی ہیں، سو اس وقت انہیں ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں، ان کے اوپر کچھ فرائض سر انجام دینے کے لیے ان کے اوپر انہیں سونپ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے عورت کو گھر میں رہنے کی تلقین کی ہے، اور مردوں کو یہ بات بتائی کہ آپ کی عورتوں کو آپ کے گھروں میں رہنا چاہیے، اپنی چار دیواری میں پردے میں انہیں رکھیں، اور مردوں کو یہ حکم کیا گیا کہ آپ باہر جا کے کما کے لاؤ اور عورتوں کو کھلاؤ۔ اور یہاں پر ہمارے ہاں یہ جو کلچر ایک پروموٹ کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کو جاب پر بھیج دیا جاتا ہے اور مرد گھر میں بیٹھ کے اس وقت کھا رہے ہیں اور عورتیں جا کے کما رہی ہیں۔ سو یہ یورپی جو کلچر ہے وہ ہمارے ہاں آ گیا ہے بدقسمتی سے، لیکن اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بے شک اسلام نے عورت کو بنیادی حقوق حاصل دیے ہیں، لیکن وہ گھر کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں عورت کو، گھر کے فرائض عورت نے سر انجام دینے ہیں، باہر کے فرائض مرد کے لیے ہیں، وہ مرد نے ہی سر انجام دینے ہیں۔ اس کے بعد اور بہت سے حقوق ہیں عورت کے لیے آزادی اظہار رائے کا حق ہے، جس طرح سے اسلام نے مرد کو آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہے، جس طرح سے آزادی مرد کو ملی ہے اسی طرح سے عورت کو بھی ملی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی نیگیٹو لیں، اور جس طرح سے مرد باہر گھوم پھر رہے ہیں آپ عورتوں کو بھی گھمائیں پھرائیں، اور عورتیں بھی اسی طرح سے باہر نکلیں اور پھر میرا جسم میری مرضی کے نعرے بھی لگائیں، اور اسی طرح سے پھر ویسٹرن کلچر کو جو ہے پروموٹ کریں۔ اس طرح کی اسلام نے کوئی بھی چیز سامنے نہیں رکھی۔ اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کی تلقین کی اور گھر کی چار دیواری میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ ہاں مرد باہر جائے وہ کمائے بھی، عورت کو آزادی اظہار رائے کا حق ضرور حاصل ہے، وہ اپنا مشورہ دے سکتی ہے، اور جو فرائض اس کے اوپر سونپے گئے ہیں اسے انہیں وہ سر انجام دے گی۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اور مرد کی وہ تابع رہے گی۔ مرد کو مجازی خدا اس وجہ سے قرار دیا گیا کہ عورت کو مرد کا مقام بتایا جا سکے کہ وہ اس کا مرد، اس کا شوہر اس کے لیے کیا ہے، کیا مقام حاصل کرتے ہیں، اور عورت اس کی کس طرح سے قدر کرے، کس طرح سے عزت کرے۔ اگر معاشرتی میدان کی بات کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے، اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد عورت کو معاشی حقوق حاصل ہیں، اور سب سے بڑی بات جس طرح سے اس مووی میں بتایا گیا ہے، ہمارے 12 مووی میں بتایا گیا ہے کہ عورت کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ مرد کے تابع ہے، جس طرح سے مرد چاہے گا ویسے، تو عورت کے اوپر اسلام نے ظلم نہیں بتایا۔ اب میں پچھلے ولاگز میں بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، اور سب سے بڑی اس چیز کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کو آزادی اظہار رائے کا بھی حق حاصل ہے، اور عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مردوں کا ہر ظلم و ستم برداشت کریں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو گالیاں بکتا ہے، وہ آپ کو مارتا پیٹتا ہے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتا، تو عورت کو خلا لینے کا حق بھی اسلام نے دیا ہے کہ اگر آپ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، یا آپ دونوں خوش نہیں ہیں، آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا، تو آپ بالکل خلا لے سکتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کو جھٹلا دیتی ہے کہ اسلام عورت پر ظلم کرتا ہے، یا عورت کو ہر حکم ماننے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہاں جائز حکم مانے گی عورت، وہ اس کا حق بنتا ہے، وہ اس کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کا وہ ہر جائز حکم مانے گی، لیکن جو ناجائز احکامات ہیں انہیں وہ ماننے سے انکار کرے گی، اور پھر اس کے لیے اگر وہ اس چیز سے باز نہیں آتا تو پھر خلا کا بھی حق دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کے اوپر ظاہر ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، اور انہوں نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کیا، اور عملی طور پر انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ ہم نے اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین میں چکر لگا رہی ہیں، اور وہ پانی پی رہی تھیں پیالے میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمیرہ میرے لیے بھی پانی کا کچھ حصہ چھوڑنا۔ یاد رہے کہ حمیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے کہتے تھے، اور پیار سے ہی عائش بھی کہتے تھے۔ تو اس سے بھی یہ بات، ناموں سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ان کے ساتھ ہنسی خوشی سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور بہت ہی پرسکون طریقے سے اور محبت و شفقت کے ساتھ انہیں ٹریٹ کرنا ہے۔ سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمیرہ میرے لیے بھی پانی کا کچھ حصہ چھوڑنا۔
غور فرمائیں، بیوی امتی ہیں، شوہر نبی ہیں، برکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کے بچے ہوئے پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقدس میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اس پیالہ کے کس حصہ سے لب لگا کر پانی پیا تاکہ میں بھی اس جگہ کے حصے سے لب لگا کر پانی پی سکوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے نوش فرماتے جہاں سے میں کھاتی تھی یا پیتی تھی۔ تو اس سے یہ سرکار دو عالم کی محبت تھی اپنی ازواج کے ساتھ، اور انہوں نے اسی عمل کو ظاہر کیا، اور عملی طور پہ اور زبانی طور پر بھی کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، کئی آیات کریمہ ہمیں ملتی ہیں جس میں ہمیں عورت کے حقوق کے بارے میں، عورت کے تحفظ کے بارے میں، اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سو آج کے ولاگ میں نے عورت کا مقام و مرتبہ بتایا، مزید کچھ 2 سے 3 باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس ولاگ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں یہی بات کرنے لگا ہوں، یہی اپیل کرنے لگا ہوں، یہی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ اس کا بائیکاٹ جاری رکھیں، جس طرح سے سوشل میڈیا پہ آپ نے بائیکاٹ رکھا ہوا ہے اسی طرح سے جاری رکھیں۔ دیگر جو مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر انڈین ایمبیسیز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ انڈین ایمبیسی کے سامنے جا کر احتجاج کریں، روڈ بلاکس کریں، تاکہ اس کا دنیا کو پتہ چل سکے کہ جو بھی ہمارے اسلام کے اوپر، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اہل بیت کے اوپر یا پھر صحابہ کرام کے اوپر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو اس انگلی کو ہم توڑ کے رکھ دیں گے۔ سو اگلے ولاگ تک کا انتظار کیجیے، اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چاہنے والوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔